10 बजे होंगे तो पता चला 10-20 हो गए। लेकिन जैसे लॉकडाउन लगा था तो हर जगह प्रोग्राम में भी लोग लग जाता कि नहीं 10:30 बजे आपको तकरीर में लोग लगा देना है। हजरत अच्छी बात है, नियम और सिस्टम होना चाहिए, लेकिन हजरत बताना यह है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो रुतबा कि एक मर्तबा हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में मुस्तफ़ा जान रहमत आराम फरमा है। सुभान अल्लाह। आराम कर रहे हैं। आराम करते करते हजरत मोहतरम क्या हुआ, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह नबी में हाजिर हो गए। सरकार का जो तहमन था वो थोड़ा पिंडली से ऊंचा हुआ था। आपने हदीस सुनी होगी। हजरत मोहतरम तो सरकार अबू बकर आए, बारगाह नबी में बैठ गए। सरकार उमर भी थोड़ी देर में आए, दरवाजा खटखटाया, बारगाह नबी में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद सरकार उस्मान गनी हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह। उस्मान गनी जब हाजिर हुए, दरवाजा खटखटाया तो मुस्तफा ने फरमाया उस्मान को भी रोक दो, उस्मान को भी रोक दो। क्यों रोक दो? सिद्दीक आए तो रोको मत, उमर आए तो रोको मत, उस्मान आए तो रोक दो। इसलिए मुस्तफा बैठ गए और बैठने के बाद अपने तहमन को पिंडलियों से नीचे कर लिया। उसके बाद फरमाया उस्मान को अब आने की इजाजत है। उसके बाद थोड़ी देर गुफ्तगू हुई, सब चले गए। सरकार से अम्मा आयशा ने अर्ज की अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, ये क्या बात है, मेरे बाप अबू बकर आए, आपने पिंडली तहमन नीचे नहीं किया। पिंडलियों से सरकार उमर आए, तहमन नीचे नहीं किया। उस्मान गनी आए, तहमन नीचे कर लिया। तो प्यारे पैगंबर आज़म ने फरमाया कि वो उस्मान है, उस्मान जिससे इंसान नहीं बल्कि आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। तो क्या मैं उस उस्मान से हया न करूं? वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मुस्तफ़ा जान रहमत की हया का मामला भी आला था। उस्मान गनी की हया का मामला भी बहुत आला था। मुस्तफ़ा अकेले में भी रहते थे तो अपने अल्लाहु अकबर कबीरा अपने तन बदन पर कपड़ों को डाला रखा करते थे। यहाँ तक के सहाबा इकराम ने कभी मुस्तफ़ा की ये पंजों को भी कभी नहीं देखा। किसी महफिल में अल्लाहु अकबर इन चीज को भी, पैर की जो ये चीज होती है, मुस्तफ़ा जान रहमत की सहाबा इकराम ने नहीं देखा। आसमान की निगाह ने भी अल्लाहु अकबर के पैर की जो पंजे हैं ये मुस्तफ़ा जान रहमत ने हजरत मोहतरम आसमान में कभी नहीं देखे। अब अंदाजा कीजिए वो हया के पेकर। और एक हमारा माशरा, मुस्तफ़ा खुद फरमाते हैं कि तुम भी कपड़ों में हया करा करो, अदब से रहा करो, बाइज्जत रहा करो कि जब मैं पैगंबर आज़म होने के बाद अपने तन बदन पर कपड़े रखा करता हूँ तो तुम भी तो मेरे गुलाम हो, तुम भी तो अदब से रहा करो, तुम भी तो बाहया रखा करो। सतरे औरत के अलावा हम खुला रह सकते हैं, लेकिन इस खुले रहने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल अल्लाहु अकबर बेअदब बन जाए, जहां चाहे घूमने चले जाए। बहुत सौ कोई मामलात ये देखे हैं कि नहाने गए, नहाने से आने के बाद तहमन उल्टा सीधा बांधा, ऊपर से भी पूरे नंगे हैं। हजरत मोहतरम कोई हया का मामला नहीं। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी हया चली जाती है उसका ईमान भी हजरत मोहतरम कमजोर पड़ जाता है। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि तुम बैतुल खला के अंदर भी जाओ, कसम खुदा की, बैतुल खला में भी जाओ तो इतना ही कपड़ा ऊंचा किया करो जितना तुम्हें जरूरत है। वहां हजरत मोहतरम ये शुबा पैदा होता है कि उस बैतुल खला में तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन किताबों में लिखा है कोई देखे ना देखे अल्लाह उसके फरिश्ता देख रहा है। सब लोग वहां पे अल्लाह भी देख रहा है, फरिश्ते भी देख रहे हैं। तो उन कपड़ों को भी, लेकिन मेरे नौजवानों का, कुछ बुजुर्गों का आलम ये है कि कपड़ों का मामला उल्टा सीधा, मार्केट तो अलग बात है, बाजार तो अलग बात है, मैरिज पार्टी तो अलग बात है, वहां तो बेहयाई कपड़ों की हो ही रही है। लेकिन मसाजिद के अंदर भी ये तौफीक नहीं होती कि बंदा पूरे कपड़े पहन के आ जाए, बाअदब आ जाए। बहुत की शर्ट ऐसी है कि ऊपर से पेट दिखता है और बहुत की पैंट ऐसी है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम फरमाए, अगर वो सजदा कर ले तो हजरात बेपर्दगी का मामला आप सब जानते हैं। ये पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों की शान ये नहीं होती कम से कम मस्जिद के अंदर आओ तो बाअदब बन के आओ, अदब वाले बन के आओ, हया वाले बन के आओ, कुर्ता पजामे में आओ,
پینٹ شرٹ پہننا منع نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم خدا کی بارگاہ میں آ رہے ہو، باادب بن کے آ جاؤ۔ لیکن معاملہ تجھے بہت سی مسجد میں عثمان غنی کے غلام بنو پیارو، بہت سی مسجد میں یہ دیکھا ہے کہ یہاں تک تو معاملہ الگ تھا کہ کچھ پینٹ یہاں سے پھٹی ہے، کچھ یہاں سے پھٹی ہے، کچھ جان پہ سے پھٹی ہے، اور بہت سے نوجوانوں کو یہ سنتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی شو روم میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب ایسی پینٹ نکالنا، آج کل ثابت پینٹ نہیں مانگتا ہے نوجوان، وہ پینٹ مانگتا ہے کہ جو یہاں سے بھی پھٹی ہے، یہاں سے بھی پھٹی ہے، اوپر سے بھی پھٹی ہے۔ حضرات محترم اندازہ کیجئے کس طریقے کا ہماری قوم مسلم کدھر جا رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں عذاب نازل ہو رہا ہے، پھر کہتے ہیں ظالم حاکم ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ یہ کس کی نقل؟ تم عثمان غنی کی نقل نہیں کر رہے ہو، تم عثمان حضرت عمر کی نقل نہیں کر رہے ہو، حضرت ابو بکر کی نقل نہیں کر رہے ہو، پیغمبر اعظم کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہو، بلکہ وہ فلمی اداکار فلم کے پردے پر اگر ننگا آتا ہے، میرا پیارا ننگا پہنچ جاتا ہے، وہ فلمی اداکار بال کٹوا کے آتا ہے، بال کٹوا لیتا ہے، وہ فلمی اداکار پینٹ پھاڑتا ہے، پیارا پینٹ پھڑوا لیتا ہے۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں ماحول تو بال تک الگ بات ہے، پینٹ تک الگ بات ہے، کرتے پیجامے تک الگ بات ہے، فلمی اداکار اگر اپنی ناک کو بھی کٹوا دے تو دیوانے اتنے ہیں آج کل کے نوجوان کہ ناک کا بھی کام تمام کروا دے گا۔ گھر پہ پہنچے گا، ماں باپ کہیں گے بیٹے ناک کہاں گئی، کہے گا اٹ از لیٹسٹ فیشن آف دس ورلڈ، یہ نیا کٹ آیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عالم ہے نوجوانوں کا، یہ عالم ہے آج کے مسلمان کا۔ پھر کہتے ہیں مولانا ترقی نہیں مل رہی، مولانا ارے جس نے مسجدوں کے ادب کو پامال کر دیا، ماں بہنوں کے ادب کو پامال کر دیا، ہمیں ننگا ہونے میں مزہ آتا ہے۔ عثمان غنی کی حیا تو یہ عالم تھا کہ اتنا کپڑا، مصطفیٰ کا اتنا کپڑا، لیکن تم تو مسجد میں اس طریقے سے آ رہے ہو، جبکہ حکم ہے کہ یہ سب سے بڑے بادشاہ کا دربار ہے۔ جب دنیاوی مجسٹریٹ کے پاس اس زندگی سنیو تم بادب جاتے ہو، ڈر ڈر کے جاتے ہو، تو یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے۔ یہاں کتنا بادب آنا چاہیے، آنکھوں سے آنسو ٹپکا کے آنا چاہیے، جھکتے ہوئے آنا چاہیے، درود پڑھتے ہوئے آنا چاہیے، اس طریقے سے آنا چاہیے۔ حدیث مصطفیٰ ہے کہ تم نماز اس طریقے سے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی تو اس طریقے سے نماز پڑھ جیسے تجھے خدا دیکھ رہا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، ہم تو آستین چڑھا کے، دادا گیری کر کے، الٹی سیدھی ٹکرے مار کے، پنچایت بٹھا کے، اللہ اکبر بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آج کل مساجدوں کا حال حضرات بہت سی جگہ اسی طریقے کا ہو گیا ہے۔ پھر کہتے کامیابی نہیں ملتی، ارے ادب مسجد میں آنے کے بعد کامیابی نہیں ملے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کئی نماز میں کمی ہے، لکھا ہے کتابوں میں کہ جس کی نماز اسے گناہوں سے دور نہیں کر سکتی، اس کی نماز اسے اللہ سے دور کر دے گی۔ اللہ اکبر، قرآن کا اعلان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے بھی روکتی ہے اور بے حیائی سے بھی روکتی ہے۔ آج نماز کا ہمارا معاملہ کیا ہے کہ کامیابی نہیں مل رہی، ارے باادب ہو کے اللہ اکبر مسجد میں آ جاؤ، آنکھوں سے آنسو ٹپکا کے تو مسجد میں آ جا۔ کامیابی دھمتری کے بازار میں مت ڈھونڈو، کامیابی مارکیٹ میں مت ڈھونڈو، کامیابی رائے پور میں مت ڈھونڈو، کامیابی ادھر ادھر مت ڈھونڈو۔ جبکہ فجر سے مؤذن پکار رہا ہے حی علی الصلاۃ، آجا کامیابی کی طرف، ظہر میں پکار رہا ہے آجا کامیابی کی طرف، عصر میں پکار رہا ہے حی علی الفلاح، آجا کامیابی کی طرف، مغرب و عشاء میں پکار رہا ہے حی علی الفلاح، آجا کامیابی کی طرف۔ تم نے کامیابی مارکیٹوں میں ڈھونڈ لی، دنیا کی منتریوں کے اللہ اکبر کاریالوں میں ڈھونڈ لی کہ کامیابی ادھر ہے، کامیابی آئی ایس کے پاس ہے، آئی پی ایس کے پاس ہے، ادھر ادھر جاؤ گے تو ٹکرے کھاؤ گے۔ جب اللہ کی طرف سے مؤذن پکار رہا ہے حی علی الفلاح، آجا کامیاب ہونے کے لیے 5 وقت مؤذن اللہ کی طرف سے پکار رہا ہے آجا کامیاب، بلا کون رہا ہے؟ بلا ہمارا خدا رہا ہے، آجا کامیاب ہونے۔ اگر تجھے سے ہی آزان ہو، ایمان تو اسے کہتے ہیں، کرتا پاجامہ پہن لے، آنکھوں میں سرما لگا دے، سفید ٹوپی اوڑھ لے، اس کے بعد دوست سے کہے تو دوست بعد میں ہے، خدا پہلے ہے، بھائی سے کہے بھائی تو بعد میں ہے، نماز پہلے ہے، بہن سے کہے بہن تو بعد میں ہے، نماز پہلے ہے۔ اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی رنج ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی غم کے مارے میں ہو، کامیابی تم نے ہندوستان کے کونے کونے میں ڈھونڈ لی، لیکن جب وقت پر آسان ہو کے کامیابی کے لیے بلایا جا رہا ہے تو ماں سے کہو ماں مصلی بچھا،
तू इधर कामयाब हो, मैं मस्जिद में जाके कामयाब हूँ। बहन से कहो मुसल्ला बिछा, नन्हे नन्हे 10 साल की बच्चियों से कहो मुसल्ला बिछा। जब 4-5 मुसल्ले कसम खुदा की घर पे बिछे हुए होंगे, उधर वो नन्ही नन्ही बच्ची कामयाबी के लिए हाथ उठाकर दुआ मांग रही होगी, या अल्लाह मेरे वालिद को कामयाबी अता कर दे, या अल्लाह मेरे भाई को कामयाबी अता कर दे। 5 मुसल्ले इधर होंगे और तुम मस्जिद में झुक रहे होगे, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा, ए फरिश्तों बंदे को देखो, ये मुझ पर एतमाद करता है, मुझ पर तवक्कुल करता है, मुझ पर भरोसा करता है, वुजू किया है इसने, कपड़े पहने इसने, आंखों से आंसू टपकाए हैं इसने भरोसा बाबा पे नहीं किया, डब्बा पीरों पे नहीं किया, इसने भरोसा मुझ पे किया है। अल्लाह अकबर। ये 4 मुसल्ले घर में बिछे हुए हैं, एक खुद यहाँ नमाज पढ़ रहा है कामयाब होने के लिए। मैं ऐलान करता हूँ, कसम खुदा की अल्लाह फरमाता है, ए फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने इसकी मग़फ़िरत भी फरमा दी है और इसकी कामयाबी के रास्ते भी खोल दिए। सुभान अल्लाह। अरे बात गलत है? नहीं, सही है। तो कामयाबी कहाँ है? मस्जिद में। और मस्जिद में बाअदब कुर्ता पाजामा, हजरात मोहतरम कुर्ता पाजामा, कम से कम पाकीज़ा लिबास, अच्छा लिबास, सुथरा लिबास, इस्लाह के पहलू चंद मिनट होना जरूरी है, वरना हजरात फजाइल सीरत कोई भी वाक़यात हम इधर से सुन के इधर जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। कोई रात को रोता है, बेचैन होता है, बेइत्मीनान होता है, किधर जाऊं। अल्लाह के घर में आ जा, अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हया के पेकर और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो पाकीज़ा हस्ती हैं कि कुरान को जो जमा किया गया वो उस्मान गनी के दौर ही में जमा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्मान गनी के दौर ही में जमा किया। हजरात मोहतरम, आप जानते हैं कि सरकार अबू बकर के दौर में भी जमा किया जा सकता था, अल्लाह अकबर उमर फारूक आज़म के दौर में भी जमा किया जा सकता था, लेकिन उस्मान गनी को अल्लाह को रुतबा अता करना था। यहाँ तक कि सरकार अबू बकर के दौर में सारी चीज़ें अल्लाह अकबर कबीरा सारी किताब की शक्ल में हो चुकी थी। उमर फारूक का दौर आया, फिर उस्मान गनी का दौर आया, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ मामलात ये हो गए कि शायद कुरान की कुछ आयतें कम हैं, कुरान में कुछ आयतें कम हैं। जब जमा होने का मामला आया कुरान के, तो उसमें ये बातें चेन गोइयाँ शुरू हो गई कि कुरान की कुछ आयतें कम हो गई हैं। हजरात मोहतरम, उस वक्त हाफिजों को बुलाया गया। उस वक्त सहाबा में जो हाफिज थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद जो फकीह भी थे, फुक़हा के भी बहुत बड़े आलिम थे और हाफिज कुरान भी थे। उबई इब्ने काब फुक़हा भी थे और हाफिज कुरान भी थे। हजरात मोहतरम और भी दीगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को जमा किया गया। हजरात कुछ सहाबा ने इस बात को कहा कि कुछ कुरान की जो आयतें थी वो कम हो चुकी है, लेकिन किसी ने जब हजरात मोहतरम सारी बातों को समझाया, मीटिंग में ये बात तय हुई कि कुरान की आयतें कम नहीं हुई, बल्कि पहले सरकार अबू बकर और उमर के दौर में या अल्लाह अकबर कुछ पहले कई रिवायत 2 रिवायतें इसमें मिलती हैं हजरात मोहतरम कि कुछ पहले जो कुरान की आयतों का कम का मामला ये नहीं है कि कुरान की कुछ आयतें कम हुई है, बल्कि कुरान की तफसीर को कुछ ने कुरान समझ लिया, कुरान की तफसीर को कुछ ने कुरान समझ लिया और इस चीज को बढ़ा दिया, इसलिए ऐसा लग रहा है कि कुरान की कुछ आयतें कम हो चुकी है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये पता चला कि कुरान में तफसीर भी ये दाखिल हो चुकी है, तो जो तफसीर के औरात थे, जो तफसीर के मामलात थे, जो तफसीर का मामला था, वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह अकबर बिल्कुल अपने मुबारक हाथों से अलग कर दिया और बिल्कुल साइड में कर दिया और उसके बाद कुरान को जमा किया और फरमाया, ए दुनिया वालों, आज से ये कुरान बिल्कुल जमा हो चुका है और बिल्कुल मुकम्मल पहले भी था, आज भी मुकम्मल है। जो तफसीर इसमें बढ़ा चुके थे वो तफसीर हम निकाल चुके हैं। अब कुरान
آج کے بعد یہ جمع ہو چکا ہے، قیامت تک اسی طریقے سے رہے گا۔ اس کے بعد کسی کو ہمت، جرأت اور کوئی معاملہ نہیں ہوا کہ عثمان غنی پر کوئی کچھ کہتا۔ اسی وجہ سے عثمان غنی کا جو ایک لقب ہے وہ جامع القرآن ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کو جمع کرنے والے جامع القرآن ہے سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات جن کی حیا لاجواب، جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ قرآن کو جمع کیا، اور حضرات ان کی سخاوت تو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی سخاوت بہت ہی لاجواب ہے۔ ٹائم تو پورا ہو گیا، اور تو سخاوت تھوڑی سی سنا جی یا ختم کر لیں؟ نہیں آئیے، ماشاءاللہ بڑے زندہ دل مسلمان ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو ترقی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سخاوت، کتنی سخاوت، جن کی حیا لاجواب، جن کا تقوی لاجواب، جن کی بہادری لاجواب، جن کا سارے معاملات لاجواب، جو عشرہ مبشرہ میں حضرات محترم اللہ اکبر شامل ہیں، وہ سرکار عثمان غنی بے انتہا بے حساب دولت اللہ رب العزت کی راہ میں انہوں نے قربان کی۔ سبحان اللہ، یہ میرے اور آپ کے لیے درس و عبرت اور سبق کہ اللہ دولت دے تو عثمان غنی والی دولت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بہت سے ماشاءاللہ لوگ ہوتے عثمان غنی والے، ان کا دل ہوتا ہے کہ پیسے دیے ہیں تو غریب کی بھی مدد کرنا، محتاج کی بھی مدد کرنا، بیواؤں کی بھی مدد کرنا، مسجدوں کی بھی مدد کرنا، اور مدد میں ان کا کوئی گھاٹا نہیں ہے، بلکہ ایک کے اللہ 10 عطا فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایک کے 70 عطا فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ایک کے 700 عطا فرماتا ہے، جو تیسرے پارے میں آیت ہے۔ اور رب تو بے حساب خزانوں کا مالک ہے، اس کے لیے 700 قید نہیں ہے، وہ چاہے تو 700 بھی زیادہ عطا فرما سکتا ہے۔ تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں، جولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کبھی نہیں۔ غالب تسبیح پڑھتے تھے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ جب حضرات محترم اس بات کو سنا کہ یہ تو لمیٹڈ تسبیح ہوتی ہے، تو اس بات کو رب کے خزانے کو دیکھ کر، رب کی رحمتوں کو دیکھ کر غالب نے تسبیح توڑ دی۔ ارے میں اس رب کا نام گن کے کیوں لوں جو بے حساب عطا کرتا ہے، سبحان اللہ، بے حساب دیتا ہے تو گن کے کیوں میں نام لوں؟ تو تم گن کے، پہلی بات تو زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں، زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں، ورنہ بڑے بڑے کروڑوں پتیوں کی میں نے معذرت طلب کر لیتا ہوں، وہ زکوٰۃ سے بھی زیادہ نکال دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ ایسے سخی بھی ہیں، اللہ انہیں اور ترقی عطا فرمائے۔ لیکن کچھ کنجوس ایسے ہیں کہ 5 لاکھ کی زکوٰۃ نکل رہی ہے، 10,000 روپے معاملہ ختم، 5,000 روپے معاملہ ختم۔ خود کی زکوٰۃ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں، خود کی زکوٰۃ خود ہی کھا رہے ہیں کہ اس نے زکوٰۃ کھا لی، اس نے زکوٰۃ کھا لی، یہاں تو خود کی زکوٰۃ خود ہی ہضم۔ حضرات جس مال سے زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی، وہ مال جو مال راہ خدا میں خرچ نہیں کیا جاتا، وہ مال چوری میں چلا جاتا ہے، رہزنی میں چلا جاتا ہے، ڈکیتی میں چلا جاتا ہے۔ اور جس مال سے زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی، وہ اللہ اکبر ڈاکٹر انسل بنسل کھوپڑا چوپڑا پتہ نہیں کون کون سے ڈاکٹروں پر وہ مال جاتا رہتا۔ اللہ ہمارے مال کی بھی حفاظت فرمائے، ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ مال عثمان غنی والا اللہ کا اللہم آمین، کہ مال ہو تو دل بھی ہو، سخاوت بھی ہو، ہاتھ کھلا ہوا ہو۔ صحابہ کرام کھول کے بھی دیتے تھے، چھپا کے بھی دیتے تھے۔ میں ان چھپانے والوں سے یاد کروں گا کہ اللہ اکبر آپ کی نیت بہت اچھی ہے کہ آپ کہتے کہ چھپا کے میرے دولت چھپا کے خرچ ہونی چاہیے، جیسا کہ ابھی حضرات محترم انہوں نے منع کر دیا۔ حاجی نسیم صاحب ماشاءاللہ اللہ رب العزت اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ خوب دین میں خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے، سب کو ترقی عطا فرمائے۔ آمین تو بولتے ہیں، آمین میں ٹیکس، آمین میں کنجوسی، ارے آمین دعا سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ دعا زبان گناہگار کی ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ جو محفل ہے یہ قسم خدا کی بڑی پاک محفل ہے، زبان گناہگار کی ہے، لیکن ہو سکتا ہے ذکر امام حسین کے صدقے میں اگر یہ آمین کو قبول ہو گئی تو دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد۔ سبحان اللہ، تو حضرات محترم حاجی نسیم صاحب نے کہا کہ بھئی ذکر آئی جاتا ہے کہ نہیں جاتے تو کہ یہ ہوا وہ ہوا، لیکن انہوں نے منع فرما دیا میرا نام کسی چیز میں آنا نہیں چاہیے۔ لیکن میں ان سے ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں، تیسرے پارے کی ایک آیت ہے کہ کچھ دنیا میں کنجوس اور مکھی چوس ہوتے ہیں۔ یہ بات اچھی ہے آپ کی ہو یا کسی بھی حاجی صاحب کی ہو، یہ بات اچھی ہے
کہ چھپ کے ہی خرچ کرنا چاہیے، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ سبحان اللہ خود چھپ کے ہی خرچ کرنا چاہیے، اس میں ثواب زیادہ ہے، لیکن کسی وقت میں دکھا کے خرچ کرنا بھی ثواب ہے۔ دکھا کے خرچ کرنا بھی ثواب ہے۔ مان لو کہ جی حاجی صاحب جو سسی بیٹھے ہیں، لیکن وہاں کوئی کنجوس مکھی چوس بیٹھا ہے کہ تیرے مولانا نے حدیث سنا دی کہ اتنا خرچ کرو گے اتنا ملے گا، اتنا خرچ کرو گے اتنا ملے گا، اس سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا، ٹس سے مس نہیں ہو رہا حضرات محترم، لیکن وہاں دکھا کے خرچ کرنا زیادہ ثواب ہے۔ سبحان اللہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، قرآن فرماتا ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو دن میں رات میں اور دکھا کے چھپا کے، یعنی صحابہ کا معمول یہ تھا کہ چھپا کے بھی خرچ کیا کرتے تھے اور دکھا کے بھی خرچ کیا کرتے تھے۔ دکھانے میں حکمت یہ تھی کہ ہم خرچ کریں گے تو ہمیں دیکھ کے سامنے والا بھی خرچ کرے، سبحان اللہ، ہمیں دیکھ کے اور کے اندر بھی جذبہ آئے گا تو دکھا کے دینا بھی ثواب بن جاتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم ان پر خرچ کیا کرو، مساجد پر، مدارس پر، خانقاہوں پر، دینی جگہوں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر۔ یہ سرکار ابو بکر کا طریقہ ہے، سرکار عمر کا طریقہ ہے، سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ معمول تھا۔ آپ جانتے بڑے بڑے اونٹ انہوں نے دے دیے، کئی واقعات بتاؤں گا تو بہت ٹائم لگے گا، لیکن حضرات محترم ایک شورٹ میں واقعہ عرض کیے دیتا ہوں کہ جن کی حیا لاجواب، جن کو عشرہ مبشرہ میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا، جن کی سرکار کی 2 بیٹیاں اللہ اکبر کبیرہ تو ان کے نکاح میں آئی، وہ شرف حاصل ہوا، بڑے بڑے شرف حاصل ہوئے، جس کو 2 جنتیں ہی اللہ کے رسول نے دنیا میں عطا فرمائی تھی، وہ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ المنورہ کا ماحول دیکھا تھا تو وہاں سے ایک یہودی جو حضرات ہوا تھا وہ یہودیوں کے قبضے میں تھا، وہ کسی کو پانی نہیں پینے دیتا تھا، پانی پینے دیتا تھا تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ اتنی رقم چاہیے تب پانی دوں گا، اتنی رقم دو گے تب پانی دوں گا، اتنی رقم دو گے تب پانی دوں گا۔ پانی بڑا مہنگا کر کے اللہ اکبر، حضرات درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ۔ لائٹ چلی گئی، انشاءاللہ آ جائے گی، کوئی بات نہیں، لیکن آپ تھوڑی دیر 5-7 منٹ نظر میری طرف رکھیں، دل مدینے کی طرف رکھیں، اس بات کو پورا کر دے، انشاءاللہ پھر صلاۃ والسلام پڑھ لیں۔ توجہ ہے آپ کی، ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ وہ عثمان غنی قسم خدا کی جب پتہ چلا مدینہ المنورہ میں یہودی کا قبضہ ہے اس کنویں پر، جس کنویں کا پانی پہلے کھارا تھا لیکن یہودی کا ایسا قبضہ کہ پانی مہنگا کر کے بیچ رہا ہے، مہنگا کر کے بیچ رہا ہے۔ سرکار عثمان غنی کو جب پتا چلا کہ یہ مسلمان اللہ اکبر کبیرہ یہ پیاسے رہ رہے ہیں، ان کو پانی مہنگا پڑ رہا ہے، ان کو مشقت اور پریشانی برداشت کرنی پڑ رہی ہے، اندازہ کیجیے وہ یہودیوں کے پاس گئے۔ سرکار عثمان غنی یہودی سے کہا یہ کنواں میں خریدنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، کنواں میں خریدنا چاہتا ہوں۔ یہودی بولا میں نہیں بیچوں گا، میرا تو یہ بزنس ہے صاحب، میں تو 1 روپے کا بیچوں 5 روپے کا بیچوں، اللہ اکبر کتنے بھی درہم میں بیچوں، میری مرضی، میں نہیں بیچوں گا۔ سرکار عثمان غنی نے فرمایا دیکھ لے فائدے میں رہے گا، یہ کنواں بیچ دے مجھے دے دے، نہیں دوں گا۔ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جتنی چاہے اتنی رقم لے لے، یہ کنواں مجھے دے دے، نہیں دوں گا۔ تو سرکار عثمان غنی نے فرمایا ایک کام کر، آدھا کنواں تو رکھ لے اور آدھا کنواں مجھے دے دے۔ سبحان اللہ، اب آدھا کنواں آپ کیسے رکھے، آدھا کنواں انہیں کیسے دے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک دن تو کنویں کا پانی پیے گا، تیرے لوگ پیئیں گے، اور ایک دن ہمارے چاہنے والے پیئیں گے۔ سبحان اللہ، حضرات محترم کہا چلو یہ سودا منظور ہے، کتنے پیسے؟ تو بولے 10,000 سونے کے سکے لوں گا، جب جا کے آدھا کنواں آپ کو دوں گا۔ سبحان عثمان غنی کی سخاوت پر قربان جاؤ، عثمان غنی کی مالداری دلداری پر سب قربان جاؤ۔ عثمان غنی نے جب اس بات کو سنا نہ سوچا نہ سمجھا، 10,000 سونے کے سکے نکالیے، مصطفیٰ کی محبت میں خرچ کر دیے۔ سبحان اللہ، جیسے ہی خرچ کیے اعلان لگا دیا مدینے میں آج سے کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ کنواں ایک دن ہمارا ہے، ایک دن اس یہودی کا ہے۔ جس دن ہوا مسلمانوں کا ہوا کرتا تھا، بے حساب بھیڑ لگا کرتی تھی وہ کنویں سے،
پانی پیا کرتے تھے، پانی لے جایا کرتے تھے، لیکن عثمان غنی کے یہ معاملہ اور سرکار کا یہ معاملہ رہا، یہ کرم ہوا سرکار عثمان غنی کا اور مصطفیٰ کا یہ کرم ہوا کہ پہلے یہ جو مدینے کے کنویں کا پانی جو تھا کھارا تھا، لیکن جب عثمان غنی نے خریدا تو اب اس کنویں کا پانی کھارا نہیں رہا بلکہ مصطفیٰ کے صدقے میں میٹھا ہو گیا، سبحان اللہ، میٹھا ہو گیا۔ حضرات محترم مسلمان آ رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، مشکیزیں بھی بھر کے لے جا رہے ہیں، جو برتن ہے ساز و سامان ہے بھر کے لے کے جا رہے ہیں، پورا مدینہ خوش ہے، پانی مل رہا ہے۔ اب ہوا کہ یہ جو یہودی نے لیا تھا کہ ایک دن میرا ایک دن تمہارا، تو جس دن یہودی کی باری آتی تھی کوئی زیادہ خاص لوگ ان کو خریدنے نہیں آتے تھے، وہ پریشان ہو گیا، عثمان غنی کو بلایا اور کہا آدھا آدھا کی بات چھوڑو، عثمان غنی ایک کام کرو، پورا کنواں تم ہی خرید لو۔ سبحان اللہ، حضرات میرے اور آپ کے لیے درس عبرت سبق ہے کہ کتنا پیسہ سرکار کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے عثمان غنی نے قربان کیا تھا، بنا سوچے سمجھے، کیونکہ انہیں پتا تھا ہر جگہ گھاٹا ہو سکتا ہے، لیکن جہاں مصطفیٰ کے قدموں میں کوئی چیز قربان کروں گا وہاں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ جب رکھتا ہے، جب بندہ عثمان بنتا ہے، جب بندہ علی حیدر کرار بنتا ہے، جب بندہ عمر فاروق بنتا ہے، جب بندہ یار غار اور یار مزار بنتا ہے، قربانیوں کے باوجود ہی انعام و اکرام ملتے ہیں، قربانی کے بعد ہی اللہ عزت عطا فرماتا ہے، قربانی کے بعد ہی حضرات محترم ساری برکتیں، رحمتیں، رفعتیں، بلندیاں ملا کرتی ہے۔ یوں ہی تم سوچو کہ اللہ اکبر کبیرہ، 1 روپیہ خرچ نہ کروں، 1 روپیہ ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھوں، جنت مل جائے گی۔ ارے پیارے اتنی سستی نہیں ہے جنت، اس جنت کو پانے کے لیے عشرہ مبشرہ صحابہ جن کو دنیا میں مصطفیٰ نے جنت کی خوشخبری دے دی تھی، ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، طلحہ تم جنتی، ان کو تو چاہیے تھا کہ جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اب نماز پڑھ کے کیا کروں گا، سخاوت دکھا کے کیا کروں گا، روزہ رکھ کے کیا کروں گا، جو پیغمبر اعظم کی زبان پاک سے نکل گیا اس کو خدا پاک پورا فرما دیا کرتا ہے۔ اب تو ابو بکر تمہیں جنت میں جانا ہی ہے، عمر تمہیں جنت میں جانا ہی ہے، عثمان و علی تمہیں جنت میں جانا ہی ہے، لیکن اس خوشخبری کو سننے کے بعد نمازیں گھٹی نہیں، عبادتیں گھٹی نہیں، بلکہ عبادتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اضافہ ہوتا چلا گیا، اللہ کی بندگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، سخاوت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور اتنی قربانیوں کے باوجود، عشرہ مبشرہ کہلانے کے باوجود، حضرات محترم اتنا خوف خدا، آنکھوں سے آنسو، نہ نماز ہمارے دامن میں، نہ سجدہ ہمارے دامن میں، نہ تلاوت ہمارے دامن میں، نہ عبادت ہمارے دامن میں، لیکن سنیوں کچھ جگہ ہم بھی غلط ہے۔ غلط یہ ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، کہ نماز کوئی بات نہیں پڑھے نہ پڑھے، روزہ کوئی بات نہیں رکھے نہ رکھے، حج و زکات کوئی بات نہیں رکھے دے یا نہ دے، تلاوت و عبادت کرے نہ کرے، لیکن ہم تو مر جائیں گے، مفتی صاحب کو بٹھا لیں گے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے، ہماری تو مغفرت کا پروانہ مل جائے گا۔ میرے پیارو، قرآن پر ہمارا پورا عقیدہ ہے، رب چاہے تو بے کے نقطے پہ بھی ہماری مغفرت فرما سکتا ہے، بے کے اللہ اکبر 1 حرف پہ بھی ہماری مغفرت فرما سکتا ہے، لیکن حضرات صرف حضرات محترم قرآن پر صرف حضرات محترم یہ سوچ لینا کہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ غریب، نہ مسکین، نہ محتاج، صرف حضرات محترم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوائیں گے، 3واں 10واں 40واں کریں گے، ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ ارے قرآن بھی خدا کا ہے، کسی کے باپ کا کلام نہیں ہے، اگر خدا نہیں چاہے گا، خدا نہیں چاہے گا تو پورا قرآن بھی تمہارے نام کا پڑھ دو گے تب بھی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ خدا کا کلام ہے، جب خدا چاہے گا تبھی قرآن کے ذریعے مغفرت ہو سکتی ہے۔ اس لیے حضرات صرف اس بات پر مت بھولے رہنا کہ ہم تو سنی ہے، الحمدللہ حضرات ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر ہم بخشے بخشائے، قرآن اپنی جگہ ہے، تیجا اپنی جگہ ہے، 10واں اپنی جگہ ہے، 40واں اپنی جگہ ہے، اعمال صالحہ اپنی جگہ ہے، لیکن پھر ان نمازوں کا کیا ہوگا، روزوں کا کیا ہوگا، حج و زکات کس کے لیے ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ہی ہے، نماز میرے اور آپ کے لیے ہی ہے، زکات میرے اور آپ کے لیے ہی ہے۔ اس اعمال سے بھی آپ جنت خریدنے کی کوشش کرو، خوف خدا اپنے دل میں بسانے کی کوشش کر۔ یار جس کھڈے میں حضرات کورونا میں دیکھا نہیں آپ کس بات پہ سوٹتے ہو، ابھی کورونا تو کئی سال ہو گئے، ابھی دیکھا نہیں احمد آباد سے لندن ایک پلین جا رہا تھا، 2 منٹ کے اندر 1:38 پر ٹیک آف ہوا، ارے 1:40
पेट पर वो बिल्कुल क्रैश हो गया। उन्हें क्या पता था, कोई डॉक्टर उसमें था, कोई प्रोफेसर उसमें था, कोई सीएम उसमें था। क्या तमन्ना थी, क्या आरज़ू थी, क्या मुरादें लेकर लंदन जा रहे, कोई हैप्पी बर्थडे मनाने जा रहा है, कोई अल्लाहू अकबर एनिवर्सरी मनाने जा रहा है, कोई अपनी जॉब ढूंढने जा रहा है, कोई हजरात मोहतरम वहां अपना ऑफिस खोलने के लिए जा रहा है। लेकिन किसे क्या पता था 1:38 पर उड़ रहा हूँ, 40 पर मेरी मौत आ जाएगी। आपने देखा नहीं, अगर भूले बैठे हो कि नमाज के बगैर जन्नत मिल जाएगी, आमाले सालिहा के बगैर जन्नत मिल जाएगी, मैं किसी को मारूं, तोड़ूं, अल्लाहू अकबर लूटूं, किसी का माल हजम करूं, कितने गलत काम करूं, तो हजरात कब्रिस्तान में हफ्ते में चला जाया करो। बड़े बड़े धन्ना सेठ जो बड़े तकब्बुर वाले थे, बड़े घमंड वाले थे, बड़े दिखावे वाले थे, जिनको अपनी मूंछों पर बड़ा नाज था, अपने चेहरे पर बड़ा नाज था, जिनको अपनी मालदारी पर बड़ा नाज था, उनकी कब्र पर फाता पढ़ने वाला कोई नहीं है, इसलिए कि उन्होंने काम ही ऐसे नहीं किए हैं। उनके हजरात कब्र पर हजरात कोई भी फाता पढ़ने वाला नहीं। जो काम अच्छे करते हैं, जो आमाले सालिहा को अपना लेते हैं, वो दुनिया में भी जिंदा रहते हैं। मरना है तो मरना है तो ऐसे मरो कि हजरात सबकी मौत पर अफसोस नहीं होता। प्यारो, सबकी मौत पर अफसोस नहीं होता। क्या जुएबाज की मौत पर अफसोस होगा, शराब पीने वाले की मौत पर अफसोस होगा, माँ बाप को गाली देने वाले की मौत पर अफसोस होगा, बुराई करने वाले की मौत पर अफसोस होगा। लेकिन कुछ जनाजे ऐसे उठते हैं कि दिल धड़क जाते हैं, कुछ जनाजे ऐसे उठते हैं कि अल्लाह अकबर मोहल्ला रोता है, कुछ जनाजे ऐसे उठते हैं कि जमाने उनको याद रखा करता है। इसलिए वो जनाजे किसके होते हैं? दुनिया से मुझे भी जाना है, दुनिया से आपको भी जाना है। ऐसा मर के जाओ, ऐसा उस्माने गनी के गुलाम बन के जाओ कि जब तुम्हारा जनाजा धमतरी की जामा मस्जिद से सामने से निकल रहा हो तो अपने मर्द तो मर्द, औरतें भी पर्दा हटा के कह दे कि आज जो जनाजा जा रहा है मुस्तफा के गद्दार का नहीं, वफादार का जनाजा। हजरात ऐसे अमल सालिहा करोगे तब जाके दुनिया को याद रहोगे, वरना हजरात मोहतरम बड़ा मामला बड़ा सख्त है। इसलिए उस्मान गनी जिन्होंने कसम खुदा की, अल्लाह अकबर, जब उसने कहा कि 10,000 ये भी तुम ले लो, कहा क्या लोगे? 10,000 सोने के सिक्के लूंगा, तब ये दूंगा। 10,000 सोने के सिक्के फिर दिए। फिर पूरा जो कुआं था वो उस्मान गनी ने हजरात मोहतरम अपने लिए खरीदा और ऐलान लगा दिया कि अब आधा आधा कुआं नहीं है बल्कि 24 घंटे जिस दिन जिस वक्त चाहो पानी निकालो और शिकम शेर हो जाओ। अल्लाहु अकबर। ये उस्मान गनी जिनकी सखावत लाजवाब थी, जिनकी इबादत लाजवाब थी। हजरात वक्त नहीं है, लेकिन उस्मान गनी आज थोड़ी सी परेशानी आती है तो हम रब की नाशुक्री करते हैं। क्या सहाबा पे तकलीफें नहीं आई? गौसे आजम पर तकलीफें नहीं आई? गरीब नवाज पर तकलीफें नहीं आई? इमाम हुसैन पर तकलीफें नहीं आई? जब बंदा की अल्लाह किसी को मकाम देना चाहता है, उन्हें पहले आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, इम्तिहानात से